خرچ کر دیں، دولت کے انبار لگا لیں، نہیں، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں دولت دی ہے نا تو اس پر تم نے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ اس مال کو تم نے نیکی کیا ہے، اس مال کو تم نے قرابت داروں میں، یتیموں میں، مساکین میں، راگیروں سائلوں میں اور قیدیوں کو چھڑانے میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ اور پھر یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے یہ کام کر لیا بس فارغ ہوئے، نہیں، یہ کرنا ہے۔ اب نیکی یہ بھی ہے ساتھ، وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یہ تو وہ عبادات ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے، جسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ اب اپنا بھی تو خیال کرنا ہے نا، اپنا بھی تو خیال کرنا ہے، وہاں اپنا دھیان رکھو، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو، یہ فرائض اس کو ادا کرو۔ اور اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو حقوق العباد کا تقاضے اس وعدے کو پورا کیا جائے، والموفون بعہدہ اذا عاہدوا، جس سے وعدہ کی اس کو پورا کیا۔ اور ہمارے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، ہماری آخرت کو درست فرمانے کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات منافقین جو بیان کی ہیں اس میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ منافق اسے کہتے ہیں عہد کی پاسداری نہیں کرتا، عہد نہ پورا کرنے والے کو منافق کہتے ہیں، جھوٹ بولنے والے کو منافق کہتے ہیں، امانت میں خیانت کرنے والے کو منافق کہتے ہیں۔ یہ ساتھ تنبیہ فرما دی اور میں تم نے ایسے کر لینا، یہ تو منافقوں والا کام۔ اب ہم نے ایک راستہ نکال لیا ہے، ہاں جی، نکالنا پڑتا ہے کیونکہ مسائل میں پھر آدمی جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، تو ایک راستہ نکالتا ہے۔ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا پکا مومن ہے، ہاں جی، بہت پکا مومن ہے، اللہ کے نام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کٹ مرنے کو تیار ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اب یہ علامتیں جو منافقین کی بیان کی گئی، اب یہ مومن کر رہا ہے، تو پھر فقہاء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کی دو حصے کر دیے، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو منافق اعتقادی ہے وہ اندر سے نبی پاک کا بھی دشمن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہوگا، وہ منافق اعتقادی ہے، اور یہ جو کام کرنے والا ہے یہ عملی منافق ہے، وہ اعتقادی منافق ہے، یہ عملی منافق ہے، اور ایسے منافقوں کی کمی نہیں ہے جو عملی منافق ہے۔ اور یہ عملی منافقت جو ہے یہ حقوق العباد کی تلفی ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق مغرب منہ کرو، نیکی یہ ہے کہ جو عہد کیا جائے اس کو پورا کیا جائے، اور اگر تکلیف ہے تو صبر کیا جائے، تو ہوتا ہے نا معاشرے میں پھر تکلیف آ جاتی ہے تو صبر کیا جائے۔ جناب حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، تذکرۃ الاولیاء فارسی کتاب 44 نمبر صفحہ، یہ لندن کی چھپی کتاب ہے فارسی میں، تذکرۃ الاولیاء۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، جب کوئی زیادتی کرو صبر کرو، جب کوئی زیادتی کرے تو صبر کرو، یعنی سختی میں صبر کرو، جہاد میں صبر کرو، کوشش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے تکلیف آئے تو، مصیبت آئے تو صبر کرو۔ اچھا، اب حقوق العباد میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک یہودی کے مکان کے ساتھ کرایہ کا مکان لیا۔ یہودی کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان بیچارہ مسلمان ہے، یہودی نے کہا یہ مسلمان آ گیا۔ اس نے کیا کیا، آپ کے کمرے کے ساتھ، اس کا کمرہ تھا ساتھ مکان میں، اس نے آپ کو اذیت پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، جہاں آپ مصلی نماز بچھاتے تھے وہاں پر نالا رکھ دیا، اوپر سے پر نالا ادھر رکھ دیا، اور وہاں سے گندگی پھینکتا تھا، اور جہاں آپ نماز پڑھتے جگہ گندگی ہو جاتی تھی، اور نماز کی شرائط بھی ہے کہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اچھا، جب آپ نے دیکھا اوپر سے گندگی آئی ہے، آپ نے وہ گندگی اٹھا کے باہر پھینک دی، جگہ صاف کر لی،
پھر آپ نے وہ بالٹی رکھ لی کہ شاید پھر یہ کل پھینکے. اچھا اگلے دن پھر اس نے گندگی پھینکی، پھر گندگی پھینکی، پھر گندگی پھینکی، کئی دن وہ گندگی پھینکتا رہا، کافی دن گزر گئے. ایک دن اس نے دستک دی. جب اسے دستک دی تو حضرت باہر تشریف لے گئے. جب آپ باہر تشریف لے گئے تو جناب مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے پوچھتے ہیں کدھر آئے ہو؟ تو وہ بڑے ہی ایسے انداز میں جیسے خبر ہی کوئی نہیں ہوتی، بڑے بے خبری کے عالم میں کہتا ہے جناب آپ کو کوئی مجھ سے تکلیف تو نہیں ہے؟ میں کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. کہنے لگا وہ میرے گھر کی طرف سے گندگی ادھر آتی ہے آپ کے گھر میں تو آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ غصہ نہیں چڑھتا؟ اب غصہ نہیں آتا؟ فرمایا ہمارے رب نے ہمیں فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. تو ہم نے اپنے رب کا سبق سیکھا ہوا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق سیکھا ہوا ہے، ہم غصے کو دباتے ہیں اور زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے تو یہ سبق سیکھا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے تو اس کو دبا لیتے ہیں. تو جناب حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے جب یہ محبت کا اظہار کیا، جب یہ اسے شفقت فرمائی، تو وہ جو اذیت پہنچانے والا یہودی تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے دل کی گندگی پھینک رہا تھا حضرت کی طرف کہ جناب یہ میرے اندر گند ہے، یہ آپ قبول کر لیں اور اس کو کہیں پھینک دیں تاکہ میرا دل صاف ہو جائے جی. اور جب ساری گندگی اس کی نکل آئی تو پھر اب آپ نے اس کا ایک دفعہ نگاہ کرم تو ہماری طرف کر دو، اور نگاہ کرم کروانے کے لیے کہ آپ نے توجہ گھر میں دل شیشے کی طرح صاف ہو گئے، مسلمان ہو گئے. یہ حقوق تلفی جو ہے اس کو جس نے برداشت کیا ہے اور پھر والقاظمین الغیظ پر عمل کیا ہے، والعافین عن الناس پر عمل کیا ہے، اس نے مرتبہ بھی پایا ہے. اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ میں نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے. کون سے ایمان والوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو متقین ہے، عدت للمتقین، دوزخ کافروں کے لیے اور جنت متقین کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں نے متقین کے لیے جنت بنائی ہے. تو یا اللہ متقین کون ہے؟ ایک بات ہے نا، اللہ فرماتا ہے متقین کے لیے بنائی ہے. اگر وہ اتنی بات کہہ دیتے کہ متقین کے لیے بنائی ہے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا متقین؟ ہر کوئی کہتا ہے میں متقی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. پتہ بھی تو لگے یا اللہ متقین کون ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ڈیٹیل بیان کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. فرمایا یہ متقین ہے. فرمایا میں نے متقین کے لیے جنت بنائی ہے. 18واں پارہ شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ کہ کامیاب ہیں کون؟ ایمان والے. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، مراد کو پہنچے. یا اللہ کون؟ ایمان والے. کون ایمان والے؟ کلمہ پڑھنے والے. اللہ فرماتا میں بتاتا ہوں کون ایمان والا ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گر گڑاتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو زکات دیتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو امانتوں کی ادائیگی میں مستعد ہوتے ہیں، جو وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ کامیاب ہیں. اور پھر نتیجہ سنایا کہ جو کامیاب ہو جائے اس کو کوئی شیلڈ، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی انعام، کوئی گفٹ، کوئی کپ تو ملنا چاہیے نا. تو اللہ پاک نے آگے انعام سنا دیا اولئک هم الوارثون، یہ کامیاب مومن وارث ہے. یا اللہ کی چیز کے وارث ہے الذین یرثون الفردوس.